تمہارے وکرم ہو میری جھولی بھر دو میرے آقا تمہارے آقا میں گزر جائے میری عمر تمام ایسا دیوانہ بنا دو میری جھولی بھر دو میرے آقا ایسا دیوانہ بنا دو میری جھولی بھر دو در اقدس میں ندامت سے گواز دل ویران دل ویران دل ویران دل ویران کو بسازو میری جھولی بھر دو میرے آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را دو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ جہ کنفم در المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آگ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا الحمدللہ 3 سال کی مدت کے بعد ایک مرتبہ پھر وادی نور میں ہم اور آپ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے مرشدی سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر وہی بہاریں
اور وہی عاشقان رسول کا ہجوم۔ مختصر سا وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جس عنوان کے حوالے سے اسی پر میں نے ایک آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہمارے بھی جامع جب نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں عام طور پر دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے وسائل ہیں، اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انسان مسائل کے اندر گھرا رہتا ہے۔ ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، ان کے خون سے جب ہولی کھیلنے کا وقت آتا ہے، تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا۔ دنیا کی دو طاقتیں تھی دنیا کے اندر، سپر پاور کہلانے والی، جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فرش خاکی گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے ابرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا۔ اور وہ کون جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس کو خدا کی پہچان عطا فرمائی۔ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ جو اخلاقی گلاوٹوں کا شکار تھے، ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں، لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے، دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، انسانیت کے دشمن جانتے ہیں، جن کو اپنے تخت و تاج، اپنی دولت، اپنی حوث، اپنی شہرت، اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے، کہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہے۔ اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کرو گے، اس وقت تک ان کی عزت سے، ان کے خون سے، ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی۔ اللہ اکبر، اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آج مجھے جو حکم ہے عصر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ پیش کریں۔ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے، مسائل میں گرفتار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مائی کا شکار ہوئے، اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا، اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے۔ کیا مسائل ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں، لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے۔ نمبر ایک، سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر، اس وقت کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک ریاست کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے۔ آج پوری دنیا کو غربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو خرید نہیں کریں گے، ان کی آبرو نہیں خرید سکتے، ان کا ایمان نہیں خرید سکتے، ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر کبھی
کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی وباؤں کے نام پر، کبھی جنگوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اسلام غربت کو بری نظر سے دیکھتا، اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی، بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں آپ کوئی غربت کی فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں، کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہے اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہیں اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ میں پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے، اب نے اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کے فقر لینا اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے ماں کہتے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو یاد رکھ